روزانہ کی طرح زمین سے 2300 فٹ نیچے ایک مائن پر کام کرنے گیا۔ یہ جس مائن پر کام کر رہے تھے اس کی گہرائی دنیا کی دوسری لمبی ترین بلڈنگ شانگھائی ٹاور سے بھی زیادہ تھی۔ اس مائن میں جانے کا صرف یہی ایک راستہ تھا اور بدقسمتی سے واپس آنے کا بھی یہی راستہ تھا۔ مائن کے باٹم پر جہاں ورکرز کام کر رہے تھے وہاں کا ٹیمپریچر کافی زیادہ تھا اور آکسیجن بہت ہی کم۔ اس دن مائن کے اندر سارے آپریشنز روزانہ کی طرح ہی چل رہے تھے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے ان ورکرز کی زندگی پوری طرح سے یہ دن تھا 5 اگست 2010 کا، جب چلی کے ایٹاکاما ڈیزرٹ کے بیچوں بیچ ایک مائن پر کاپر اور گولڈ کی مائننگ کا کام چل رہا تھا۔ یہ مائن سینٹ جوز کے نام سے جانی جاتی تھی، جس کو ایک پرائیویٹ کمپنی آپریٹ کر رہی تھی۔ مائن کا باٹم زمین سے 2300 فٹ نیچے تھا، جہاں تک جانے کا راستہ ایک اسپائرل ٹریک تھا، جس میں جیپس کی مدد سے ورکرز اور مائنرز کو روزانہ اس کے باٹم تک پہنچایا جاتا تھا۔ 120 سال پرانی اس مائن میں ہر سال 30 سے 40 ورکرز اپنی قیمتی جانیں کھو بیٹھتے تھے، اور 5 اگست 2010 والے دن بھی اس میں 33 لوگ موجود تھے۔ زمین کے اندر جس جگہ پر یہ مائنرز کام کر رہے تھے وہاں مائن میں کریکس پڑنے کی وجہ سے ایک حادثہ ہوا اور ایک بہت بڑا پتھر مائن پر آ گرا۔ اس پتھر نے مائن پر آنے والے راستے کو پوری طرح سے بلاک کر دیا تھا، جس کو ہٹانا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں تھا۔ اس حادثے کی وجہ سے ورکرز کو تو نقصان نہیں ہوا، لیکن اب وہ لوگ ایک ایسی پوزیشن میں کھڑے تھے کہ زمین سے 2300 فٹ نیچے نہ ہی وہ واپس جا سکتے تھے، نہ ہی ان کے پاس اتنا کھانے کا سامان تھا، نہ ہی ان کا زمین سے کانٹیکٹ باقی بچا تھا، اور چاروں طرف سے پھنس جانے کی وجہ سے نہ ہی وہاں اتنا آکسیجن موجود تھا۔ ان کے لیے یہ ایسا ہی تھا جیسے وہ 33 ورکرز قبر میں دفن کیے گئے ہوں، اور وہ بھی زندہ۔ لیکن حیرت انگیز طور پہ پورے 69 ڈیز کے بعد ان کو مائن سے زندہ نکال لیا گیا۔ پر آخر یہ ممکن کیسے ہوا؟ اپنے ساتھ صرف ایک وقت کا کھانا لے کر جانے والے پورے 69 ڈیز تک زندہ کیسے رہے؟ کیسے اتنے لیمیٹڈ آکسیجن میں انہوں نے گزارا کیا؟ اور جس مائن کو کھودنے میں پورے 120 سال لگے تھے اس کے باٹم میں پھنسے ورکرز کو نکالنے کے لیے انجینئرنگ ٹیم کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں، تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ چیلنج نمبر 1، یہ خطرناک کولیپس دوپہر 2 بجے ہوا تھا اور اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ نہ صرف مائن کے انٹری پوائنٹ سے مٹی کا دھواں نکلا تھا بلکہ اس نے آس پاس کے علاقے کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ یہ خبر پورے چلی میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ مائننگ کمپنی نے فوراً ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا۔ سب کو یہی فکر کھائی ہوئی تھی کہ ان کے پیارے زندہ ہیں یا نہیں، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ مائن کے اندر جا کر دیکھا جائے۔ مائننگ کمپنی کا کہنا تھا کہ اس کولیپس کی وجہ سے مائن کافی کمزور ہو چکی ہے اور اس کے اندر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مائننگ کمپنی نے ریسکیو آپریشن کرنے سے انکار کر دیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے مائن میں پھنسے ورکرز کے بچنے کی امید بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن وہیں ایک ریٹائرڈ مائنر جوز ویگا بھی موجود تھا، جو ان پھنسے ہوئے ورکرز میں سے ایلیکس نامی ایک ورکر کا باپ تھا۔ اپنے بیٹے کو کسی بھی صورت بچانے کے لیے جوز اپنی جان خطرے میں ڈالنے کے لیے راضی ہو گیا۔ چیلنج نمبر 2، جب ریٹائرڈ مائنر جوز اپنی گاڑی میں مائن کے اندر انٹر ہوا تو وہاں کا منظر بالکل ہی الگ تھا۔ جوز کا کہنا تھا کہ جگہ جگہ مائن میں گہرے کریکس پڑے ہوئے تھے اور ابھی تک چھوٹے موٹے پتھر گرنے کا سلسلہ جاری تھا۔ جوز جانتا تھا کہ مائن بہت کمزور ہے اور کسی بھی وقت اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اندر جاتا رہا۔ تھوڑا آگے جا کر جوز نے جو دیکھا وہ اس کے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ اس کا راستہ ایک میگا اسٹون نے روک لیا تھا۔ یہ وہی پتھر تھا جس نے پوری مائن کو کولیپس کیا تھا، اور یہ کوئی عام پتھر نہیں بلکہ یہ ڈائورائٹ کا بہت بڑا پہاڑ تھا۔ ڈائورائٹ ایک ایسا اسٹون ہے جو گرینائٹ سے بھی 2 گنا زیادہ ہارڈ ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ پتھر 7 لاکھ ٹن جتنا وزنی تھا، یعنی اس کا ماس دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ کے ماس سے بھی زیادہ تھا۔ اب یہ تو طے تھا کہ کسی بھی صورت میں نہ ہی اس پتھر کو کاٹا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ جوز نے کئی سال اسی مائن میں کام کیا تھا، اسی وجہ سے اس کو معلوم تھا کہ اس مائن میں وینٹیلیشن ٹنل بھی موجود ہے جو سیدھا مائن کے باٹم تک جاتا ہے۔ لہٰذا جوز نے سرچ پارٹی اکٹھی کی اور وینٹیلیشن شافٹ سے مائن کے اندر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ابھی وہ لوگ یہ تیاری کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔
یہ تھا سیکنڈ کولیپس، اور اس کولیپس نے وینٹیلیشن شافٹ کو بھی کرش کر دیا تھا۔ چیلنج نمبر 3، وینٹیلیشن شافٹ کرش ہونے کے بعد جوز اپنے بیٹے کو بچانے کی آخری امید بھی کھو بیٹھا تھا۔ انسانوں کی ٹیم کا مائن کے اندر جانے کا اب کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ پورے 24 گھنٹے گزر چکے تھے اور اب یہ معاملہ اتنا وائرل ہو چکا تھا کہ چلی گورنمنٹ کو میدان میں اترنا پڑا، جس کے لیے چلی کے مائننگ منسٹر لارنس گولبون نے مائن کا وزٹ کرنے کے بعد ہائی اسپیڈ ڈرلنگ رگز منگوائیں۔ یہ مشینز ورکرز کو بچانے کی آخری امید تھیں، لیکن ان کے ذریعے نیچے پھنسے ورکرز کو کیسے ٹریس کیا جائے گا، یہ سوال ابھی بھی سب کو تنگ کر رہا تھا۔ آپریشن ہیڈ راؤل ڈگنینو نے فیصلہ کیا کہ مائن کے 3 حصوں میں 6 انچ وائڈ ہول ڈرل کیے جائیں گے اور کیمرہ کے ذریعے وہاں پھنسے ورکرز کا سراغ لگایا جائے گا۔ لیکن ایک مسئلہ اور بھی تھا۔ آپریشن ہیڈ نے بتایا کہ زمین میں موجود ٹھوس پتھر ڈرلنگ پائپ کو اپنی لوکیشن سے ہٹا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنا ٹارگٹ مس کر سکتے ہیں۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے باسکٹ بال گول سے 2000 فٹ دور کھڑے ہو کر گول کا نشانہ لگانا، یعنی 100 باتوں کی ایک بات، اس ڈرلنگ سے ورکرز کو ڈھونڈنے کا چانس صرف اور صرف 1% تھا۔ لیکن کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا اور جتنا ٹائم گزرتا جائے گا ورکرز کے بچنے کا چانس مزید کم ہوتا جائے گا، اسی وجہ سے ڈرلنگ کا کام اسٹارٹ کر دیا گیا۔ چیلنج نمبر 4، اب ٹوٹل 7 دن گزر چکے تھے اور ڈرلنگ کا کام ابھی تک چل رہا تھا۔ ایکسپرٹس کو مائن کے اندر 3 جگہ پر ورکرز کے پھنسے رہنے کا شک تھا۔ پہلی جگہ 1000 فٹ نیچے تھی جہاں پر کسی قسم کی کوئی بھی موومنٹ نہیں دکھائی دی۔ دوسری جگہ 1660 فٹ نیچے تھی، لیکن وہاں پر بھی صرف اندھیرے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ مائننگ لوکیشن پر موجود لوگوں کی بے قراریاں بڑھتی چلی جا رہی تھیں اور آہستہ آہستہ ورکرز کے بچنے کا چانس بھی کم ہوتا جا رہا تھا۔ ڈرلنگ کا کام دن رات بغیر کسی بریک کے چل رہا تھا اور اب باری تھی تیسری اور لاسٹ لوکیشن پر ڈرل کرنے کی۔ یہ جگہ زمین سے 2300 فٹ نیچے تھی، جہاں پر ایک چھوٹا روم موجود تھا جس کو ریفیوج بھی کہا جاتا تھا۔ کسی بھی ہنگامی حالات میں ورکرز ریفیوج میں اکٹھے ہو جاتے ہیں جہاں پر 3 دن کا کھانا موجود ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلے نے جنم لیا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ ریفیوج تک ڈرلنگ پائپ کو لے کر جانے میں مزید 1 ہفتے کا وقت لگ سکتا تھا، یعنی پہلے ہی 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور اب مزید 1 ہفتہ لگنے جا رہا تھا۔ اگر ورکرز ریفیوج تک پہنچ بھی گئے ہوں گے تب بھی ان کے پاس صرف 3 دن کا کھانا موجود ہوگا۔ لیکن اب چونکہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اسی وجہ سے ڈرلنگ کا کام ایک بار پھر سے شروع ہو گیا۔ چیلنج نمبر 5، اب ایکسپرٹس کو ریفیوج تک ڈرلنگ پائپ پہنچانے کے لیے ایک خاص اینگل پر ڈرلنگ پائپ کو اندر بھیجنا تھا تاکہ وہ 2300 فٹ کے بعد سیدھا ریفیوج کو ہٹ کرے۔ لہٰذا ایک خاص اینگل نکالا گیا اور ڈرلنگ کا کام اسٹارٹ ہو گیا۔ مسلسل 7 دن کی ڈرلنگ کے بعد پائپ 2300 فٹ نیچے تو پہنچ گیا، لیکن وہاں پر بھی صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ معلوم پڑا کہ پائپ کا نشانہ ریفیوج سے صرف 100 فیٹ دور جا لگا تھا۔ اب 14 دن گزر چکے تھے اور ورکرز کے زندہ رہنے کا چانس نہ ہونے کے برابر ہی بچا تھا۔ نا امیدی بری طرح پھیل چکی تھی اور آپریشن ہیڈ نے ریسکیو مشن ختم کرنے کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ لیکن پھر چلی کے مائننگ منسٹر لارنس گولبون نے اپنی ذاتی کیلکولیشن سے ایک آخری بار ڈرل کرنے کی ریکویسٹ کی، لہٰذا اب آخری بار ڈرلنگ کا کام اسٹارٹ ہو گیا۔ مزید 3 دن کے بعد ڈرلنگ پائپ ایک بار پھر سے 2300 فٹ نیچے پہنچ گیا۔ ابھی پائپ کو نکال کر کیمرہ بھیجنا تھا، لیکن اچانک مائننگ منسٹر کو پائپ میں سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ پہلے تو لگا کہ شاید یہ پائپ پر پتھروں کے گرنے کی آواز ہے، لیکن پھر اسٹیتھوسکوپ لگا کر چیک کیا تو یہ ایسی آواز تھی جیسے کوئی انسان پائپ پر ہتھوڑے مار رہا ہو۔ فوراً پائپ کو باہر نکالنے کا پروسیس شروع ہو گیا۔ 6 گھنٹے کے بعد جب پائپ واپس آیا تو اس پر ایک ایسی چیز لگی تھی جس کو دیکھ کر یقین کرنا ممکن نہیں تھا۔ جی ہاں، پائپ پر ریڈ کلر کا پینٹ ہوا تھا اور اس پر ایک کاغذ کا ٹکڑا چپکا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ ہم ریفیوج میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہم سارے ورکرز ابھی تک زندہ ہیں۔ یہ جاننے کے بعد وہاں موجود لوگ خوشی سے رو پڑے۔
لیکن جب 6 انچ کے ہول سے کیمرہ اندر بھیجا گیا تو اس میں کیا منظر دیکھا گیا۔ صرف 3 دنوں کے کھانے کے ساتھ یہ لوگ 17 دنوں تک کیسے زندہ رہے، مزید 52 ڈیز تک ان کو کیسے زندہ رکھا گیا، اور 6 انچ کے سوراخ سے ان کو ریسکیو کرنا ممکن نہیں تھا تو آخر ان کو پورے 69 دنوں کے بعد کیسے باہر نکالا گیا، یہ سب آپ جان سکیں گے ویڈیو کے پارٹ 2 میں۔